بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 149 کے آغاز میں علاؤدین گنجا کو تامتے ہوئے کہتا ہے کہ کس نے کیا ہے یہ۔ اس کے بعد وہ اس کھڑکی کے قریب چلا جاتا ہے چپکے سے، اور وہ ملعون جیسے ہی دوبارہ تیر چلانے لگتا ہے تو علاؤدین اسے پکڑ کر کھڑکی سے نیچے گرا دیتا ہے، جس کے بعد وہ اسے مارتے ہوئے کہتا ہے، کون ہو تم؟ اس مرتبہ تم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ سن کر وہ خاتون علاؤدین پر وار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن علاؤدین اس کے وار کو ناکام کرتا ہے اور اس خاتون کا وہیں پر خاتمہ کر دیتا ہے۔ جس کے بعد علاؤدین گونچا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری محبت، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ گونچا کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا ورنہ میرا بھائی مجھے مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کر گونچا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوئی راہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ تاج الدین نویان کی فوج حرکت میں آئے، ہم ان کی قرارگاہ پر حملہ کر دیں گے، اور خان صاحب آپ باہر جانب سے حملہ کرنے والوں کی قیادت کریں گے۔ قندوز صاحب آپ دائیں جانب سے حملہ کرنے والوں کی قیادت کریں گے۔ اگر ہم تاج الدین نویان کی فوج کو ختم بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس کے دوسرے ساتھی کی فوج ہمارے پیچھے آئے گی، اور خان کہتا ہے کہ وہ اس کا بھتیجا ہے جناب، اس لیے وہ ضرور ہم پر حملہ کریں گا۔ یہ سن کر قندوز صاحب کہتے ہیں کہ تاج الدین نویان کو اب بہت سے حساب دینے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں جہاد کی آگ بھڑکتی ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ الجم خاتون کہتی ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ مضبوط دل والے ہی مشکل راستوں پر چلتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فتح ہماری ہی ہوگی۔ دشمن صرف مشرق کی طرف سے ہماری طرف نہیں آ رہا بلکہ روم کا جلاد بھی ہماری طرف آ رہا ہے۔ بھائندر صاحب اب تیکور کے پاس جائیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ وفاداری ثابت کرے۔ اس مہم کے لیے وہ ہمیں ٹیکس ادا کریں گے۔ بھائندر کہتا ہے، بے فکر ہو جائے عثمان صاحب، ان کی وفاداری بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم ان سے ٹیکس بھی وصول کریں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہم اپنی اقتدام کریں گے، لیکن دشمن بھی رکے گا نہیں۔ اگر ہم تاج الدین نویان کی فوج پر حملہ نہیں کرتے تو وہ یعنی شہر پر حملہ کر دے گا۔ بالا خاتون، فجر ہونے سے پہلے آپ بچوں اور بوڑھوں کو شہر سے دور لے جائیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، جیسا آپ کا حکم جناب۔ اس کے بعد علاؤدین اجازت لے کر وہاں پر آ جاتے ہیں، جسے دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے بیٹے؟ علاؤدین ایک کمان دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک خاتون نے مجھے اس سے مارنے کی کوشش کی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ایک کمان، ایک خاتون، تم تو ٹھیک ہو بیٹے؟ کیا تم تو ٹھیک ہو بیٹے؟ یہ کہتے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں جناب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے یعقوب بے پر حملہ کیا اور اب تمہیں مارنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف مہمت اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاج الدین نویان کی قرارگاہ پر آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر تاج الدین نویان کہتا ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں مہمت صاحب؟ جنگ اب شروع ہو چکی ہے، مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں مہمت صاحب۔ مہمت کہتا ہے کہ عثمان نے تمام حدود پار کر لی ہیں، اسے ان سب کا حساب دینا ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ تاج الدین نویان کہتا ہے، بالکل، ہم مل کر اس سے حساب لیں گے۔ کہتا ہے کہ کیا آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، پھر بھی آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ تاج الدین نویان کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ عثمان صاحب کا میرے سامنے ان کے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ان کی موت سے زیادہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ عثمان میرے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ یہ سن کر مہمت کہتا ہے، یہ کائیو اور گمیان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا، لیکن عثمان کو آپ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تاج الدین نویان کہتا ہے، آپ سیدھے راستے پر ہیں مہمت صاحب، آپ لمبی زندگی جئیں گے مہمت صاحب۔ دوسری طرف الگم خاتون گونچا خاتون کی دیکھ بھال کر رہی تھی، جس کے بعد وہ ان کے زخموں کو داغنے لگتی ہے۔ یہاں بالا خاتون اس خاتون کا معائنہ کرنے کے بعد عثمان صاحب کے پاس آ جاتی ہیں۔ یہ منگول نہیں بلکہ عیسائی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اس تیر کے بارے میں کیا جو یعقوب صاحب پر چلایا گیا تھا؟ بالا خاتون کہتی ہیں، وہ تیر جس سے یعقوب صاحب پر حملہ کیا گیا تھا اور یہ تیر جو گونچا خاتون کو لگا ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ عثمان صاحب ان تیروں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، بالکل، یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، لیکن مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کمان اٹھا کر کہتے ہیں کہ ایسا کمان بازدینی نہیں بلکہ منگول بناتے ہیں۔ علاؤدین کہتے ہیں، بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ منگولوں کا کمان لگتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، انہوں نے یہ کمان منگولوں جیسی بنائی ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں؟
عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں، پہلے یعقوب صاحب اور اب علاء الدین۔ یہ بہت بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم اس خاتون کو پکڑ نہیں پائیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ حملہ منگولوں نے کیا ہے۔ علاء الدین کہتا ہے یہ کون کر سکتا ہے جناب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں روم کا جلاد۔ یہاں تاج الدین نویان کہہ رہا تھا خوبصورت شہزادی ماریہ، آخرکار ہماری ملاقات ہو گئی۔ اب ہم دونوں کی شادی کی بدولت بازدینوں اور الہانیوں کے درمیان اتحاد ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ بہت اہم فرض ہے۔ شہزادی ماریہ کہتی ہے میں جانتی ہوں تاج الدین نویان، اور میں اس سے بہت خوش بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ اس بات کا یقین کیجیے کہ میں ایک وفادار بیوی ثابت ہوں گی، اور یہ کام ہمارے ریاستوں کے مفاد کے لیے ہی ہوگا۔ باہر محمد کہہ رہا تھا اپنے سپاہی سے کہ یعنی شہر جا کر عثمان بے کو خبر کرو، تاج الدین نویان ہماری نگرانی میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور جرگتائی کو بھی خبر کر دو، اس سے کہو کہ وہ سرحدی بازار کو تیار کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم تاج الدین نویان کا اچھا استقبال کریں۔ اسی دوران روم کا جلاد بھی وہاں پر آنے لگتا ہے۔ محمد کہتا ہے یہ کون ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو کایوماس؟ وہ کہتا ہے نہیں صاحب، مجھے تو یہ کوئی اجنبی لگ رہا ہے۔ جس کے بعد عمران تیغن تاج الدین نویان کے خیمے میں آ جاتا ہے اور شہزادی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی شہزادی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ تم ہمیں یہاں پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہو؟ عمران تیغن کہتا ہے کہ میں نے عثمان صاحب کے بارے میں سنا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں جھکے گا، نہ ہی پنجرے میں نہ ہی جنگل میں، اس نے صرف آپ کا وقت ضائع کیا ہے۔ اب آپ کے پاس جنگ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ پہلے ہم نے صلح کرنے کی کوشش کی کیونکہ ہمارے دل میں رحم ہے، اور جس کے دل میں زیادہ رحم ہوتا ہے اس کا غضب بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ بہت جلد تم دیکھو گے کہ میں عثمان کی جان یعقوب کے قبیلے میں لوں گا، اور یعقوب کا بیوقوف بیٹا یعنی محمد بغیر کوئی بات جانے میری خدمت کرے گا۔ اس کے بعد میری اور شہزادی ماریہ کی شاندار شادی ہوگی۔ تب تک آپ کونیا کے محل میں میرا انتظار کریں گے شہزادی ماریہ، اب آپ کے جانے کا وقت ہے۔ شہزادی ماریہ کہتی ہے کہ جب ہم عثمان جیسوں سے بدلہ لیں گے تب ہماری شادی بامانی ہو جائے گی۔ میں بے صبری سے آپ کا انتظار کروں گی تاج الدین نویان۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ عمران تیغن کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ دونوں کو پھر سے ملائے۔ عثمان کی موت مجھے زیادہ فائدہ دے گی اگر آپ چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار نکالنے لگتا ہے۔ تاج الدین نویان کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ عمران تیغن کہتا ہے کہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اپنے طاقتور ہیں جتنا آپ کہتے ہیں۔ باہر شہزادی ماریہ اپنی گھوڑے پر سوار ہونے لگتی ہیں، جس کے بعد وہ ارحان جس نے وہاں پر اپنا روپ بدلا ہوا تھا اس سے کہتی ہیں تاج الدین نویان نے محمد کو بیوقوف بنایا ہے، وہ عثمان صاحب کو یعقوب صاحب کے قبیلے میں مارنا چاہتا ہے، انہیں خبر کر دو کہ یہ ایک چال ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اس گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب کہتے ہیں اب ہم تاج الدین نویان کی فوج پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا ہدف اس کا اوطاق ہے۔ ایک دفعہ ہم تاج الدین نویان کی گردن کاٹ دیں، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ قندوز صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب میرے سپاہی کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو ہماری تعداد میں اضافہ ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں قندوز صاحب، اس سے پہلے آپ کی فوج آ جائے، تاج الدین نویان کی فوج یہاں پر آ جائے گی، ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم آج ہی تاج الدین نویان کی فوج پر حملہ کر دیں گے۔ اسی دوران کایوماس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب کہ میں محمد صاحب کی طرف سے خبر لایا ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چلو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ تاج الدین نویان سرحدی بازار میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کے ساتھ امن معاہدے کا آخری موقع ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ محمد صاحب کو بتا دیں کہ اس کا فیصلہ میں آج رات کو کروں گا۔ یہ سن کر کایوماس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد قندوز صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کو نہیں جانا چاہیے، یہ ایک جال ہو سکتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بے فکر ہو جائیں قندوز صاحب، جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا ہم ایسی دعوت کا جواب نہیں دیں گے۔
کیونکہ یہ ایک چال ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب کا سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان صاحب، میں شہزادی ماریہ کی طرف سے ایک خبر لایا ہوں۔ تاج الدین نویان نے آپ کو سرحدی بازار میں جو دعوت دی ہے وہ ایک چال ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں، اب ہمیں یقین ہو چکا ہے، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں چل رہی ہے کہ کیا محمد بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں عثمان صاحب، وہ اس چال کے بارے میں نہیں جانتا۔ عثمان صاحب گندوز صاحب کو کہتے ہیں، ہم اس کا شکار کرنے جا رہے تھے، لیکن وہ خود شکار بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سمور آغا، آپ اور آپ کے ساتھی تاج الدین نویان کی قرارگاہ پر جائیں گے۔ آپ جا کر وہاں سے قیدیوں کو آزاد کروائیں گے اور ہم یہاں پر سرحدی بازار میں اس سے نپٹیں گے۔ سمور آغا کہتا ہے، جیسا آپ کا حکم۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بیندر صاحب، شہزادی ماریہ سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اب اسے پورا کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے جانے سے پہلے آپ اسے آزاد کروائیں گے۔ بیندر کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم۔ شہزادی ماریہ اس کے پاس پہنچ جائیں گی جس سے وہ محبت کرتی ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بوران، جلدی سے جرکتائی کی طرف خبر بھیجو کہ وہ سپاہیوں کو تیار کرے۔ بوران کہتا ہے، جیسا آپ کا حکم جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنا اقتدام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علاؤ الدین اور اس کے سپاہی محل کی